جس نام کو سن کر مومن کے دل میں ایمان کی مٹھاس کھل جاتی ہے، جس شیر خدا کے بارے میں آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ علی سے محبت صرف مومن کرے گا، کیا کسی سچے مسلمان کا کلیجہ یہ سن کر نہیں کانپ اٹھے گا کہ باب العلم خلیفہ راشد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی قربانیوں کو ناحق، بے فائدہ یا نفسانی خواہش قرار دیا جائے؟ دل خون کے آنسو روتا ہے یہ دیکھ کر کہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسے جلیل القدر محدث کو بھی قلم اٹھا کر یہ کڑوا سچ لکھنا پڑا کہ ابن تیمیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے معاملہ میں 17 مقامات پر صریح قرآن و سنت کی مخالفت کی، جب تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صریح فرمان موجود تھا کہ عمار تمہیں ایک باغی گروہ شہید کرے گا، تو پھر نصوص نبویہ کے سامنے کسی ذاتی رائے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ کیا واقعی جنگ جمل اور جنگ صفین میں ولی اللہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ کا قدم مبارک حق پر نہیں تھا؟ آج تعصب کا پردہ ہٹا کر دل پر ہاتھ رکھ کر حقیقت سنیے۔ ہم ابن تیمیہ کی اپنی کتاب منہج السنہ سے ان کے اصل عربی الفاظ آپ کے سامنے رکھیں گے اور دیکھیں گے کہ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے ان نظریات کو کس طرح رد ہے۔ یہ صرف ایک ویڈیو نہیں، حق اور عشق اہل بیت کی وہ صداقت ہے جو ہر مسلمان کے دل کی آواز ہے۔ چنانچہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الدرر الکامنہ میں لکھتے ہیں ان ابن تیمیہ خطأ امیر المؤمنین علی کرم اللہ وجہہ فی 17 موضعا خالف فیہا نص الکتاب وان العلماء نسبوہ الی النفاق وغیرہ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ابن تیمیہ نے غلطی کی، کیونکہ اپنی کتاب میں 17 مقامات پر ایسے اقوال اختیار کیے جو کتاب اللہ کی صریح نصوص کے خلاف ہیں۔ اسی وجہ سے علماء نے اس کے اس قول کو نفاق کی علامت قرار دیا۔ اس نے یہ بھی کہا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا اسلام بچپن کا اسلام تھا، اور یہ کہ وہ خلافت و حکومت کے خواہش مند تھے، نہ کہ دیانت و حق کی سربلندی کے لیے۔ یہ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا حاصل ہے۔ ذرا سوچئے، یہ بات کوئی عام ناقد نہیں کہہ رہا، بلکہ خود امت کے تسلیم شدہ محدث حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی فتح الباری آج بھی حدیث کی سب سے معتبر شرح مانی جاتی ہے، جب ایک ایسا محقق 17 مقامات پر اعتراض کرے تو کیا یہ بات محض ایک رہ جاتی ہے یا امت کے ایمان کو جھنجھوڑنے والی حقیقت بن جاتی ہے؟ یاد رکھیے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يحبك الا مؤمن ولا يبغضك الا منافق، اے علی تجھ سے صرف مومن محبت کرتا ہے اور صرف منافق بغض رکھتا ہے۔ یہ حدیث ہر سننے والے کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ہمارا رویہ اور موقف کیسا ہونا چاہیے۔ چلتے ہیں ابن تیمیہ کے اپنے الفاظ منہج السنہ سے۔ پہلی عبارت وہ لکھتے ہیں وَلَيْسَ عَلَيْنَا أَن نُبَايَعَ عَاجِزًا عَنِ الْعَدْلِ عَلَيْنَا وَلَا تَارِكًا لَهُ فَأَئِمَّةُ السُّنَّةِ يُسَلِّمُونَ أَنَّهُ مَا كَانَ الْقِتَالُ مَأْمُورًا بِهِ لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا، جس کا ترجمہ یہ ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر لازم نہیں کہ ہم ایسے شخص کی پیروی کریں جو ہمارے ساتھ عدل قائم کرنے سے عاجز ہو یا اسے ترک کر دے۔ اہل سنت اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتال نہ اللہ کے حکم سے تھا، نہ وہ واجب تھا اور نہ مستحب۔ یہ ابن تیمیہ کی عبارت ہے۔ ذرا رکیے، یہ الفاظ دوبارہ پڑھیے۔ امیر المومنین خلیفہ راشد، جن کی بیعت پر جمہور امت متفق تھی، ان کے اقدام کو غیر ضروری کہہ دیا گیا۔ کیا واقعی ایک ایسا شخص جسے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میں شہر علم اور علی اس کا دروازہ فرمایا، اس کے فیصلے کو محض ذاتی رائے قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ سن کر ہر سننے والا سوچنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ صرف یہاں تک نہیں ہے، آگے دوسری جگہ وہ فرماتے ہیں، ابن تیمیہ لکھتے ہیں وَإِن لَمْ يَكُنْ عَلِيٌّ مَأْمُورًا بِقِتَالِهِمْ وَلَا كَانَ فَرْضًا عَلَيْهِ قِتَالُهُمْ بِمُجَرَّدِ امْتِنَاعِهِمْ عَنْ طَاعَتِهِ مَعَ كَوْنِهِمْ مُلْتَزِمِينَ شَرَائِعَ الْإِسْلَامِ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ان لوگوں سے جنگ کرنے کا حکم نہیں دیا گیا تھا تو صرف ان کی اطاعت سے انکار کرنے کی وجہ سے ان سے جنگ کرنا بھی ان پر فرض نہیں تھا، جبکہ وہ لوگ اسلام کے احکام کے پابند تھے۔ یہاں تو معاملہ اور بھی سنگین ہو جاتا ہے۔ گویا کہا جا رہا ہے کہ خلیفہ وقت کی اطاعت سے انکار کرنا کوئی ایسی بات نہیں جس پر گرفت کی جائے۔ سوچئے، اگر یہی اصول تسلیم کر لیا جائے تو کیا کسی بھی اسلامی ریاست میں بغاوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے کھلا نہیں رہ جائے گا؟ یہاں تک نہیں ہے، آگے وہ لکھتے ہیں فَإِنَّ عَلِيًّا فِي الصِّفِّينِ وَالْجَمَلِ كَانَ بِالرَّأْيِ وَلَمْ يَكُنْ مَأْمُورًا بِذَلِكَ فَلَا رَأْيَ أَعْظَمُ ذَمًّا مِنْ رَأْيٍ أُرِيقَ بِهِ دم ألوف مؤلفة من المسلمين ولم يحصل بقتالهم
مصلحۃ للمسلمین لا فی دینہم ولا فی دنیاہم بل نقص الخیر عما کان وزاد الشر علی ما کان، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جنگ جمل اور جنگ صفین میں اپنے اجتہادی رائے سے اقدام کیا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حکم نہیں تھا۔ میری نظر میں اس سے بڑی مذمت والے کوئی رائے نہیں جس کی وجہ سے مسلمانوں کے اتنے زیادہ خون بہہ گئے ہوں، اور اس جنگ سے مسلمانوں کو نہ دینی فائدہ حاصل ہوا نہ دنیاوی، بلکہ پہلے کی نسبت خیر کم اور شر زیادہ ہو گیا۔ یہ جملہ سن کر دل دہل جاتا ہے، کوئی رائے ایسی نہیں جس سے اتنا خون بہا ہو، یعنی گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فیصلہ محض ایک ذاتی غیر ضروری رائے تھی جس نے امت کو نقصان پہنچایا۔ کیا اس بات کے مترادف نہیں کہ خلیفہ راشد کے فیصلے کو تقریباً غلطی قرار دیا جا رہا ہے؟ صرف یہاں تک نہیں ہے، آگے وہ لکھتے ہیں اس سے بڑھ کر، فرماتے ہیں رواب الاجماع فقد تخلف عن بیعته والقتال معه نصف الامة او اقل او اکثر، والنصوص النبوية تقتضي ان ترك القتال كان خيرا للطائفتين وان القعود عن القتال كان خيرا من القيام فيه وان عليا مع كونه اولى بالحق من معاوية لو ترك القتال لكان افضل واصلح وخيرا، جس کا ترجمہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ اجماع نقل کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیعت اور ان کے ساتھ جنگ میں نصف امت، یہ اس سے کم یا زیادہ لوگ شریک نہ ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول نصوص اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ جنگ کو چھوڑ دینا دونوں فریقوں کے لیے بہتر تھا، اگرچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی نسبت حق کے زیادہ قریب تھے، لیکن اگر وہ جنگ ترک کر دیتے تو یہ زیادہ بہتر، زیادہ اصلاح کا باعث اور زیادہ خیر والا ہوتا۔ یہاں تو حد ہی ہو گئی، کہا جا رہا ہے کہ اگر حضرت علی رضی اللہ عنہ حق پر ہونے کے باوجود جنگ چھوڑ دیتے تو یہ زیادہ بہتر ہوتا، یعنی حق پر ہونا بھی کافی نہیں، حق کی خاطر کھڑا ہونا بھی غلط ٹھہرایا جا رہا ہے۔ اگر اسی منطق کو مان لیا جائے تو پھر ہر حق پر قائم شخص کو خاموش بیٹھ جانا چاہیے، چاہے باطل غالب ہی کیوں نہ آ جائے۔ آگے 5ویں جگہ وہ لکھتے ہیں والمقصود هنا أن ما يعتذر به عن علي فإن عليا قاتل على الولاية وقتل بسبب ذلك خلق كثير عظيم ولم يحصل في ولايته لا قتال للكفار ولا فتح لبلادهم ولا كان المسلمون في زيادة خير، جس کا ترجمہ یہ ہے، فرماتے ہیں کہ یہاں مقصود یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں جو عذر پیش کیا جاتا ہے وہ قابل قبول نہیں، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حکومت کے لیے جنگ کی جس کے نتیجے میں بہت بڑی تعداد میں لوگ قتل ہوئے، نہ کفار سے جہاد ہوا، نہ ان کے علاقے فتح ہوئے، اور نہ مسلمانوں کو کوئی اضافی خیر حاصل ہوئی۔ حکومت کے لیے جنگ کی، یہ الفاظ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسے عظیم ہستی کے بارے میں، جن کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ حق کے ساتھ ہیں اور حق ان کے ساتھ ہے، کیا کوئی ذی شعور مسلمان یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ عشرہ مبشرہ میں شامل دماد رسول باب العلم وہ محض اقتدار کے لیے لڑ رہے تھے؟ صرف یہاں تک نہیں، آگے لکھتے ہیں وَلَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ عَلِيٌّ فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ كَانُوا يُبْغِضُونَهُ وَيُسَبُّونَهُ وَيُقَاتِلُونَهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا معاملہ ایسا نہیں تھا، کیونکہ صحابہ اور تابعین میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو ان سے بغض رکھتے تھے، انہیں برا کہتے تھے اور ان سے جنگ کرتے تھے۔ منہاج السنہ یہ جملہ سب سے زیادہ چونکا دینے والا ہے، گویا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف بغض رکھنے والوں، انہیں گالیاں دینے والوں کے وجود کو ایک دلیل کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے، حالانکہ خود احادیث میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے بغض رکھنا نفاق کی علامت ہے، تو پھر ناصبیوں کے بغض کو یہاں دلیل بنانے کا کیا مطلب ہے؟ غیر مقلدین شیخ الاسلام والمسلمین کا لقب دیتے ہیں، شیخ الامت کہتے ہیں۔ اب ان کی عبارات کو دیکھتے ہیں کہ دوسرے علماء جمہور امت ان کے عبارات کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ ابن تیمیہ کا قول کہ انہ ما کان القتال مامورا به لا واجبا ولا مستحبا، یعنی حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قتال نہ واجب تھا اور نہ مستحب، یہ صحیح نہیں، کیونکہ امام نسائی کی الخصائص میں مروی صحیح حدیث کے خلاف ہے، جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا امرت بقتال الناکثین والقاسطین والمارقین، یعنی مجھے ناکسین، قاسطین اور مارکین سے قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناکسین سے مراد جنگ جمل والے، قاسطین سے مراد جنگ صفین والے، اور مارکین سے مراد خوارج ہیں۔
یہاں غور کیجئے، خود حضرت علی رضی اللہ عنہ اپنی زبان مبارک سے فرما رہے ہیں کہ یہ امر تھا، حکم تھا، نہ کہ محض ذاتی رائے۔ کیا کسی صحابی کا اپنے بارے میں یہ اعلان کہ مجھے حکم دیا گیا کسی دوسرے شخص کی صدیوں بعد کی رائے سے کمزور پڑ سکتا ہے؟ یاد رہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا، علی جو منی و انا من علی جی، کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔ یہ مقام سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ایسی عظیم شخصیت کے فیصلوں کو کس بنیاد پر مشکوک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ دوسری دلیل قرآن کی آیت سے، قرآن میں ہے